اور پھر اس نے فرمایا کہ بندے کتنے ناشکر ہیں کہ بھئی نعمتیں انہیں ہر طرف سے ڈھانپے ہوئے ہیں، اس کے باوجود میرا شکر ادا نہیں کرتے، اکثر ناشکرے ہیں۔ اور شیطان نے یہی مشن اٹھایا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرہ بناؤں، تو ان کو اکثر ناشکرہ ہی پائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں کم ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو غور کرنا چاہیے انسان کو اللہ کی نعمتوں پر، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا ہو سکے اور اللہ کی یاد تازہ ہو سکے۔ ایک لقمہ جو ہمارے منہ میں جاتا ہے، اس لقمے کے ساتھ بے شمار نعمتیں اللہ کی وابستہ ہیں، ایک لقمے کے ساتھ، بیرونی بھی اور اندرونی بھی۔ یہ لقمہ پوری کائنات کے حرکت میں آنے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اس پر پوری کائنات کی مشینری کام کرتی ہے، تو یہ لقمہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ زمین اس کو اندر اپنے رکھ کر پالتی ہے، بیج کی شکل گویا بطن مادر کے اندر ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مادر گیتی اس کو جنم دیتی ہے اور ایک دوسری شکل میں نکال کے زمین کے اوپر لے آتی، اپنے اوپر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر اس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں اور وہ اپنی آغوش کھول کے کیسے اس کو لہراتی ہیں، جیسے ماں بچے کو اپنے آغوش میں جھولا جھلاتی، ہوائیں اس کو لگتی رہتی ہیں، جس سے اس کے اندر حرکت و نمو پیدا ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا سورج آتا ہے، وہ سکائی کرتا ہے، اس کو دھوپ پہنچاتا ہے، گرمی پہنچاتا ہے، پھر موسم ہیں جو اس کے ماحول کو بدلتے ہیں، پھر سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں اور وہ کہیں ابر بنتے ہیں اور وہاں سے بارشیں برستی ہیں، تو پانی تازہ تازہ پانی اس کو پہنچتا ہے، اور یوں پلا کر اس کو اور ہواؤں کے اندر اس کے آغوش میں رکھ کر اور سورج کی تپش اور حرارت سے اس کو سیک کر کے پھر پروان چڑھاتا رہتا ہے، چڑھاتا رہتا ہے، چڑھاتا رہتا ہے۔ تو گویا زمین، آسمان، یہ پوری کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب ہمارے ایک لقمے کے لیے حرکت میں ہوتے ہیں اور متحرک رہتے ہیں اور اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے گزر کے وہ لقمہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، پھر ہم اس کو لے کے منہ میں رکھتے ہیں، اور منہ میں جیسے ہی جاتا ہے تو پھر یہاں سے لے کر اندر تک آخری مرحلے تک پورا نظام جو اللہ نے بنا رکھا ہے وہ اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر سے منہ کا لعاب شروع ہوتا ہے، زبان کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے پوائنٹس بنا رکھے ہیں، ایک تہ جمائی ہوئی ہے جس سے ٹیسٹ شروع ہوتا ہے۔ ٹھنڈے گرم کے لیے جو اس کا سینسٹیو نظام ہے وہ بتانا شروع کرتا ہے، اور اسی طرح نمکین اور میٹھا اور سارا ذائقہ، یہاں سے یہ سارے جو سسٹم بنے ہوئے ہیں اور جو پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، جو تہیں جمی ہوئی ہیں، وہ سب ہمیں بتانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر یہ اتنے سخت ہڈی کی طرح دانت، پتھر کی طرح ہمارے دانت اس چباتے، اور پھر کتنی تنگ نالیوں سے اندر داخل ہو کر جو پہنچتا ہے تو معدے میں جا کے وہاں اس کا کام شروع ہوتا ہے، تو معدہ اس کو ہضم کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس کا کارآمد حصہ جو آپ کو چاہیے وہ اس کو آگے منتقل کرتا ہے جگر کی طرف، لیور کی طرف، اور اس کا بیکار حصہ جو فضلہ بنتا ہے وہ اس کو آنتوں میں پھینکتا ہے تاکہ وہ پھر اپنے راستے سے، روٹ سے گزر کے باہر نکلے۔ اور ادھر اس کے اندر جتنا مغز تھا اور جتنا آپ کے لیے توانائی تھی، وائٹامنز تھے وغیرہ وغیرہ، وہ سب جگر کے حوالے، جگر پھر اس کو اپنے اندر رکھ کر کے ایک اور پروسیس سے گزارتا ہے۔ جگر کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو پھر خون تک پہنچاتا ہے، اس کو الگ الگ حصوں میں بانٹ کے خون تک پہنچایا۔ خون میں جب چلا جاتا ہے تو پھر وہ ساری جسم میں دوڑ کر کے پھر اسی طرح ہماری ہڈیوں کو، ہمارے گوشت کو، ہمارے دماغ کو، پورے وجود کو پھر وہ زندگی بخشتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نادان، ایک لقمے پہ غور کر کہ قدرت نے
اس کو کہاں سے اٹھایا اور پھر کس طرح یہ لقمہ گزرتے گزرتے تیرے اندر لقمان بن گیا. انہوں نے کہا لقمے سے لقمان بن گیا. لقمان سے مراد عقل، دماغ، جس کے ذریعے پھر آپ چلتے ہیں. تو یہ اس کی شان. تو یہ بات بتائی آج اللہ نے کہ اگر تم اس کی نعمت کو گنو تو تم شمار نہیں کر سکو گے. ایک لقمے کا یہ حال ہے تو باقی اور چیزیں پھر ان کا کیا حال ہوگا. ایک ایک سانس میں اس کی نعمت اور اس سے کتنے فوائد. ہماری زندگی کا سارا دار و مدار اس پہ. جو باہر آتی ہے اس سے کیا کچھ ہمیں میسر ہوا. کتنی کثافتیں، جراثیم، کاربن ڈائی آکسائڈ سب نکلی باہر. اور اس کے بعد جب اندر گئی تو آکسیجن وغیرہ یہ لے کر اندر پہنچ گئی اور اس طرح زندگی کی گاڑی چلتی رہی ایک ایک سانس کے ساتھ. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا یہ جو بھی نعمت ہے نا یہ سب اللہ کی طرف سے، سب اللہ کی طرف سے. تو ہم یاد کرتے ہیں اس کو. بعض بزرگوں کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کا یہ حال تھا، لقمہ کھایا الحمدللہ، دوسرا لقمہ لیا الحمدللہ، تیسرا لیا الحمدللہ. کیا بات. پانی کا گھونٹ پیا الحمدللہ، دوسرا گھونٹ پیا الحمدللہ. یہ ہے وہ چیز. ایسے ہی یاد کرنا چاہیے. اور جب تک انسان ہر وقت انسان اس کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو ہر وقت ذہن میں، دماغ میں اس کا شکر کا جذبہ بسا رہنا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے، مالک تیرا کرم ہے، تو اگر یہ نہ کرتا تو میرے ساتھ کام ہوتا ہی. حتیٰ کہ مصیبت اور تکلیف میں بھی اس کا شکر ہے بس. کیونکہ ہر مصیبت پہ ایک بڑی مصیبت ہے، ہر ایک مصیبت پہ بڑی مصیبت. تو شکر اس بات پر کہ بڑی مصیبت سے بچا لیا، چھوٹی بھیج دی ہے. اور سب سے بڑا شکر اس بات کا کہ ایمان سلامت ہے. اس سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے نا. آدمی کے اوپر کچھ بھی گزر جائے، اگر ایمان سلامت ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان دے رکھا ہے. ورنہ دنیا میں ہم سے زیادہ کافر پڑے ہوئے. تو اگر کافروں میں چلے جاتے اور تیرے خلاف ہو جاتے، تیرے دشمن بن جاتے تو ہمارا کیا ہوتا. تو یہ سب اس کی نعمت ہے. اس لیے اقبال نے کہا، یہ جو لقمے کی بات میں نے کی، اقبال کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. سحاب مانے بادل. کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. یہ زمیں کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب. کس نے سکھلائی ہے موسموں کو ہوئے انقلاب. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے.